وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ آج ہم سب یہاں پر دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت ہی مشفق اور نہایت قابل احترام محترم میر فواد صاحب کا گزشتہ دن جو انتقال ہوا، تو ان کی دعائے مغفرت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق دے۔ زندگی اور موت جو ہے یہ خدا کے اٹل قوانین کے مطابق ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو فنا ہے، اور جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے لیے موت جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی۔ تو اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان میں سے بھی کوئی بھی اس اللہ کی جو فیصلہ اور اللہ کا جو قانون ہے ان میں سے بھی کسی کو اس سے استثناء نہیں ہے۔ تو ہم سب نے جانا ہے، ہم سب کو یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس طرح کے جو حوادث ہے، اس طرح کے جو فطری قوانین کے مطابق جو انسان کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہے کسی کے بچھڑنے سے اور باقی چیزوں میں بھی، تو اس موقع پر صبر کی تلقین کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر جو صبر کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اس طرح سے اللہ کہہ رہے کہ یہ امتحان اور آزمائش کے طور پر یہ چیزیں ہیں۔ انسان کی جو موجود انسان ہے ان کی پرکھ اس سے ہوتا ہے، ان کی آزمائش اس سے ہوتی ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے موقعوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو وفات پا جانا، موت، یہ سب ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس موقع پر جب کوئی ہمارا عزیز بچھڑ جائے تو اس وقت ہم سب کو اس سے جو صبر کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم نے بطور سبق اپنے لیے حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بھی ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگیوں پر غور کرے، زندگی کے مقاصد کرے، اور موت کی زندگی کی بے ثباتی پر غور کرے، اور اپنے آپ کے اوپر، اپنے اعمال پر، اپنے کرداروں پر نظر ثانی کرے، اور اس موقع پر خاص طور پر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ کس اصول پہ بنائی ہے، اور زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر زندگی کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیا، متعدد مقاصد ہے۔ اس میں سے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ زندگی کو دیکھنے کا، دنیا کو دیکھنے کا، باقی چیزوں کو دیکھنے کا ہمارے پاس دو تناظر ہے۔ ایک تو الہادی تناظر ہے، سیکولر تناظر ہے، اور ایک جو ہے وہ مذہبی تناظر ہے یا روایتی تناظر۔ مذہبی تناظر کے اندر دنیا کے تمام مذاہب شامل ہے، اسلام سمیت، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، بدھ مت ہو، ہندوازم ہو۔ اور ایک سیکولر ہے جس میں یہ ہے کہ ہم کسی وحی اور الہام کو نہیں مانتے، ہم جو بھی معاملات طے کریں گے اپنی عقل اور اپنی فکر سے طے کریں گے۔ تو اس دو تناظر میں یہ دیکھی جاتی ہے۔ تو جو سیکولر اور الہادی نقطہ نظر ہے اس کی روح سے تو یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے، اور انسان جو ہے وہ باقی چیزوں کی طرح وجود پذیر، اس کو خود بخود وجود میں آیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور مختلف ارتقاء کے مراحل کو طے کرتا ہوا انسان یہاں پہنچا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر کے مطابق تو پھر کوئی حتمی انسانی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ ہر شخص اپنے مقصد کا خود تعین کر کے زندگی گزارے۔ اور جب ہر شخص اپنے مقاصد کا تعین کرتا ہے تو ٹکراؤ ہوتا ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے پھر انسانوں نے قوانین کا راستہ اختیار کیا، اسٹیٹ کا راستہ اختیار کیا کہ ہم قانون بنا کے اس جو مفادات کا ٹکراؤ ہے اس کو قابو کریں گے۔ لیکن جو مذہب کا تناظر ہے اس کی روح سے، جو قرآن مجید آخری اس کا الہامی کتاب ہے خدا کی طرف سے، اس کی روح سے دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا اور اس کائنات کے اندر موجود اس باشعور ہستی اور یعنی انسان کا
اس کا ایک خالق ہے، اور وہ خالق جو ہے وہ ایک خود زندگی دینے والا اور اس کے ساتھ ساتھ پیدا کرنے والا ایک باشعور ہستی ہے، کوئی مردہ مادہ نہیں ہے، کوئی میٹیریل چیز نہیں، وہ نہیں ہے، وہ ایک باشعور ہستی ہے. اس ہستی نے سب کو پیدا کیا ہے، اور اس کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو اللہ نے آزمائش کے اصول پر اس کو قائم کیا ہے. آزمائش سے مراد ہمارے ہاں ذہنوں میں تھوڑا سا ایک تصور ہوتا ہے کہ اللہ آزماتا ہے، تو یہ تھوڑا سا مفہوم لوگوں کو تھوڑا سا یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کیوں آزما رہے. تو آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو میں نے شروع میں سورت کہف کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ ہم دوسری آیت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ جو زندگی انسان کو دی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو حسن احسن عمل کر کے آتا ہے. سورہ ہود کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ایک باشعور ہستی ہے جس نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا ہے، اور اس میں سے انسان بھی ہے. اور اللہ یہ کہہ رہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان کرے. کس بات پہ؟ کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہت حسین کام کر کے آتا ہے، جو خوبصورت کام کر کے آتا ہے، جو حسن والا کام کر کے آتا ہے. سورہ کہف میں ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ یہ جو زمین اور اس کی زینت کے جو وسائل ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ تم میں سے کون خوبصورت عمل کر کے آتا ہے. سورہ ملک میں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ خدا وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو وجود بخشا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون حسین کام کر کے آتا ہے، حسن والا کام کر کے آتا ہے. تو انسان کو جو اللہ نے مختلف نعمتوں سے نوازا، ذہانت سے نوازا، صلاحیت سے نوازا، یہ جو ساری چیزیں دی ہے، تو اس کے اندر پھر انسان کو آزاد چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اس کو اختیار اور ارادہ دے دیا، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے اللہ کی طرف سے. آزاد چھوڑ کر انسان سے کہا کہ اب تم اس اپنی آزادی کا خود استعمال کرو، استعمال کر کے حسن والا کام کر کے. اب یہ جو حسن والا کام ہے، قرآن مجید اس کو عمل صالح سے بھی تعبیر کرتا ہے، جس کو ہم لفظ حسن سے ان 3 آیتوں میں جو کہا کہ احسن عمل، اسی کو قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر عمل صالح کہا ہے. تو بہت سارے اعمال تو وہ ہے جو قرآن نے باقاعدہ اس کے نام لے کر بتایا کہ یہ احسن عمل ہے، اور جب ہم اس لفظ کے لغوی معنی اور اسلام کی جو مجموعی مزاج ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہر وہ کام جو آپ اپنی ذات سے اٹھ کر کرتے ہیں وہ حسن عمل ہے. جو آپ اپنے معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے، اس دنیا کے حسن کے لیے، یہاں کی بلائی کے لیے آپ جو کام کرتے ہیں وہ حسن عمل ہے، کیونکہ اپنی ذات سے جو اٹھنا ہے یہ انسانیت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، جو حیوانی درجہ ہے اس کے اندر حیوان اپنی ذات سے اوپر نہیں، وہ حیوانی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، وہ لوگ جو اپنی ذات کی سطح سے اٹھ نہیں سکتے تو وہ حیوانی زندگی کے سطح پر ہے. اور حیوانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہے. ٹھیک ہے، تو انسان نے اس کھانے پینے میں تنوعات پیدا کی، مختلف قسم کے حسن کو پیدا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جس چیز میں عمل کہتا ہے، یا لفظ عمل صالح جس چیز کو قرآن مجید کہتا ہے وہ بہت وسیع مفہوم ہے. ہر وہ کام جو انسان اپنی ذات کی سطح سے، اپنی ذاتی مفادات کے سطح سے اٹھ کر جو کام انسان کرتا ہے، وہ حیوانات کے لیے ہم جو زندگی والی چیزیں کائنات کے لیے ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیتیں دی ہے، الگ مواقع دیے ہے، اللہ نے ہر شخص کو الگ قسم کی نعمتیں دی ہے. تو وہ ہر انسان اپنی ان نعمتوں، اپنی ان صلاحیتوں اور اپنے ان اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جو انعامات جو ملے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ اس کا مکلف ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک عام شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام اس سے مطالبہ کرے جو کسی ملک کے سربراہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، اور ایک عام آدمی کے پاس وہ چیز نہیں ہے. لیکن وہ عام آدمی اپنی صلاحیت، اپنی پاس کے اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس حوالے سے وہ مسئول ہے. میں ایک آیت پڑھ کے اپنی گفتگو یہاں پر سمیٹتا ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمل صالح یا نیک عمل کے
ایک تھوڑی سی تفصیل دی ہے، اور یہ بہت جامع آیت ہے، اس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس میں ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ عام طور پر مذاہب کی جو تاریخ ہمارے پاس موجود، اس کے اندر یہی ہوا ہے کہ اس مذہب کے بانی نے اللہ کی طرف سے جو تعلیمات دی ہے انسانیت ساز، اس مذہب کے ماننے والوں نے بعد میں گروہوں میں بٹنے کے بعد کچھ مخصوص اپنے جو امتیازی مسائل ہے یا اس گروہ کی جو شناخت کے مسائل ہے اس پہ زور دیا اور اسی کو مکمل مذہب قرار دیا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم ان مخصوص کچھ رسومات کے اوپر ان کچھ مخصوص رسومات کو ہی پورا دین سمجھ لو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، جواب دہی پر اس کا ایمان ہو، ملائکہ پر ایمان ہو، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ تو یہ مذہب کی میٹا فزکس ہے، مذہب کی مابعد الطبیعات ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر ایک مذہبی جب آدمی ایمان لاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا وہ کیریکٹر وجود میں آتا ہے جو اگلی اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ وہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اور ان 5 چیزوں پر ایمان لانے کے بعد جب اس کا اللہ سے ایک کنیکشن، اللہ سے ایک رابطہ، اللہ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا مال دیتا ہے یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، والسائلین، اور جو بھی ضرورت مند ہے ان کو، وفر رقاب، کسی کو پریشانی سے نکالنے کے لیے، اور وہ اقام الصلاۃ و آت الزکات، صلاۃ کو قائم کرتا ہے اور زکات بھی وہ دیتا ہے، والموف وعدوں کی پاسداری کرتا ہے وہ شخص، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو اس میں وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم صاحب تقوی اللہ کہہ رہے کہ کہا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا متقی ہے وہ آدمی، بڑا پرہیزگار ہے، تو اس آیت کے اندر اس کی نشانیاں بتا دی کہ جس آدمی کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو وہ متقی ہے۔ تو زندگی کا اللہ کہہ رہے کہ مقصد آزمائش ہے، اور آزمائش کا مطلب میں نے بتا دیا کہ جو کچھ انسان کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو کچھ اس کو صلاحیتیں دی ہے، جو کچھ اس کو اللہ کی طرف سے انعامات ہے اس کے پاس، اس کا استعمال وہ کس طرح سے کرتا ہے، اور کرتے ہوئے وہ حسن کا عمل کرتا ہے، خوبصورتی والا عمل کرتا ہے، یا وہ کام کرتا ہے جس سے معاشرے کے اندر تعمیر کی بجائے تخریب پیدا ہو، معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو۔ اللہ کی اس کائنات، یہ دنیا، یہ زمین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بارہا مقامات پر اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین بطور رہائش، یہاں پر بچھونے کے طور پر یہ زمین تمہیں دی ہے۔ تو ہم اگر جس زمین پہ رہتے ہیں اگر ہم اسی کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر وہ حسن والا کام نہیں ہوگا۔ تو یہ امتحان ہے اللہ کا، زندگی اور موت، اور اس امتحان کے اندر فرق اس بات کا ہے کہ کون خوبصورت کام کر کے آتا ہے، وہ اپنی ذات سے اٹھ کے کام کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور اس چیز کا پھر قرآن مجید میں پوری تفصیل ہے۔ میں خود گزشتہ 5-6 سال سے جانتا ہوں تھا فواد صاحب مرحوم کو، ان کے سارے بچوں سے میرا تعلق، تو جو کچھ ہم نے ان کے بارے میں سنا، ان سے جو ہماری گفتگو ہوئی، تو میرا اپنا جو مشاہدہ ہے اور دیانتداری کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی ذات سے اٹھ کر حسن کا کام کرنے کے لیے ہمیشہ بیتاب رہتے تھے۔ اور آپ سوچے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، پاکستان، مملکت خداداد پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم جب سے پیدا ہوئے ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ سارے جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ سب چور، کرپ، بے ایمان، ڈس آنیسٹ، اور چوتھی چھٹی گالی ایک اور بھی دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو شروع سے یہ بتایا جائے کہ اوپر بیٹھے ہوئے سارے، خاص طور پر بیچارے سیاستدانوں کو کہا جاتا ہے، تو جب ہماری تعمیر ہی اس بات پہ ہوتی کہ سارے چور بیٹھے تو پھر مجھے بھی ہوگا یار میں تو ایک عام آدمی، میں بھی چوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میر فواد صاحب ماشاءاللہ سے سول سروس میں رہے اور بڑے اہم عہدوں پر رہے، اور 22ویں گریڈ جو کہ اس کے ارتقاء کی آخری منزل ہے وہاں سے وہ ریٹائر ہوئے۔ تو وہ اپنے اس پورے کیریئر میں دیانتدار ترین آفیسر کے حوالے سے معروف تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو زندگی میں کئی بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس معاشرے میں جہاں پر یہ تاثر ہے، یہ بات مشہور ہے کہ اوپر سے نیچے تک سارے لوگ جس کو موقع ملتا ہے داؤ لگتا ہے وہ اپنا داؤ لگاتا ہے، اس انسان نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی اس کے کسی جگہ بھی، اور یہ یعنی ان کے اپنے بچوں کی گواہی نہیں، ان کے غیر جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ان سب کی ہے،
تو یہ کیوں کیا؟ دیکھیں نا، طاقت اور قوت جو ہے نا، کچھ لوگوں کی کمزوری پیسہ ہے، کچھ لوگوں کی کمزوری طاقت ہے، کچھ لوگوں کی کمزوری شہرت ہوتی ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. تو جس بندے کو طاقت مل جائے، پاور مل جائے، قوت مل جائے، تو اور جو ہمارے یہاں پر فوجیوں کی بات، جو سب سے زیادہ طاقت ہے وہ سول بیوروکریسی کے پاس ہے. تو اگر ایک شخص یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنے اس طاقت کو جس مقصد کے لیے انہوں نے اس کام کو جوائن کیا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، تو یہ نیک ترین آدمی کی نشانی ہے. اور پھر اس کے اندر وہ اس کوئلے کے کان کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بچاتا ہے، اس کو نہیں کوئلہ لگنے دیتا. تو یہ بہت بڑی، یعنی ایک نیک کردار انسان کی نشانی ہوتی ہے، اعلیٰ کردار کی نشانی. اور اس کے بعد جو ہم ان کو جانتے ہیں، اپنی جو کچھ ان کی آمدنی اس میں سے وہ بہت سارا مصرف راہ خدا میں دیتے تھے، ٹھیک ہے، خیراتی اداروں کو، انفرادی طور پر لوگوں کے ساتھ. تو یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ذات سے اٹھے. تو ہم سب ان کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو جو چلا گیا اس نے تو واپس نہیں آنا. اب ہمارے پاس جو ہے وہ جانے والے انسان نے جو نظریہ چھوڑا ہے، جو اس نے ایک راستہ چھوڑا ہے بہتری اور نیکی کا، ایک لیگیسی جو چھوڑ کے جاتا ہے، تو ان سے محبت کا جو یا ان سے تعلق داری، یا اگر ہم ان کے رواحقین اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں، تو ہمیں پھر یہ چیز اپنانی ہے کہ جانے والے کی زندگی میں جو اہم، جو انہوں نے ایک نیک جو پروجیکٹس سے نیک کام جو انہوں نے کیا، تو وہ ہم اپنے اس کو مشعل راہ بنائیں. یہ ان کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اور اسی کو صدقہ جاریہ کہا. ان کے اولاد ان کے کاموں کو جاری رکھے. حضور اکرم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتے تو سارے اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے سوائے 3 کے. تو اس میں سے ایک نیک اولاد ہے، ماشاءاللہ سے اولاد نیک ہے. اسی طرح اس نے کوئی اور ثواب صدقہ جاریہ کا کوئی سلسلہ شروع کیا، اس کو اجر ملتا رہتا ہے. تو یہ جو ہم فواد صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو آیتیں میں نے پڑھی، جس انداز سے قرآن نے بتا، دیکھیں یہاں پر میں نے یہ پہلے بات بتائی کہ ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی قوت اور طاقت کے مطابق مسئول ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ایک بندہ اگر اس میں ایک محدود طاقت تھی تو اس نے پورے ملک کو کیسے کیوں تبدیل نہیں کیا، تو یہ اس کا وہ نہ ذمہ دار ہے، اس کا نہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے گا، نہ اس کا وہ مسئول ہے، نہ اس سے پوچھا جائے گا. اپنے دائرے میں مجھے جو دائرہ ملا ہوا ہے، جو میری صلاحیت ہے، جو میرے پاس اگر کوئی علم نام کی کوئی تھوڑی بہت چیز ہے تو مجھے اس میں کام کرنا ہوگا اپنے ذات سے اٹھ کر. کسی کو اللہ نے کوئی اور چیز دی ہوگی. تو یہ بات ہے کہ پرکھ اسی میں ہے. جو کچھ ہے ہمارے پاس، ہر شخص انفرادی طور پر مسئول ہے اور اسی سے سوال ہوگا. تو دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان کے لیے. ویسے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے سائے میں چلے گئے ہیں اور اعلیٰ علین میں وہ ہوں گے. اور دعا کیا ہے ہماری ان کے لیے؟ ایک نیک خواہشات کا اظہار ہے. ان کی انسان ہونے کے ناطے ہر انسان، یعنی فرشتوں کے علاوہ اور انبیاء کرام کے علاوہ جو باقی سارے انسان ہیں، وہ کمی کوتاہیوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ 100% نیک ہو، ٹھیک ہے، بالکل بشری کمزوریوں سے بالکل ہی مبرہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا اور اللہ ایسا چاہتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ فمن خفت موازینہ اور ثقلت موازینہ، کہ آپ کے پاس جو نامہ اعمال ہے، برائی اور نیکیوں کا جو پلڑ ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ نیکیوں کا پلڑ زیادہ آپ کا جھکا ہوا ہونا چاہیے. تو بس یہ ہم لوگوں کی طرف سے ایک صدقہ ہے، ان کے لیے ایک تحفہ ہے جو ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور مجھ سمیت ہم سب جو یہاں پر حاضرین ہیں، جو ان کو جانتے ہیں، تو ان کی زندگی میں انہوں نے جو ایک لیگیسی اپنے پیچھے چھوڑی ہے ان کے اولاد کے لیے. میں بیٹیاں بھی ان کے یہاں پر موجود ہے، خرم بھی ہے، یہ سب. تو ان سب سے بھی یہی ہے کہ کوشش کرے کہ ان کے جو نیک اعمال ہے، انہوں نے جو اپنی ذات سے اٹھ کر جو کام کیا آپ بچوں کے لیے، اور صرف بچوں کے لیے نہیں، بچوں سے بڑھ کے جو پورے معاشرے کے لیے جہاں تک ان کی حیثیت اور صلاحیت تھی وہ کرتے تھے، تو آپ لوگ بھی اس کو برقرار رکھنے کی، اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق. تو دعا فرماتا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ان کی بشری لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دکھ ہے موت کا، اپنے کسی محبوب کے بچھڑ جانے کا، یہ بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مواقعوں پر صبر کر کے صبر کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوتگی کے موقع پر میت کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے یہاں پر موجود لوگوں کی مغفرت فرما، جو یہاں سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ہمارے وہ صغیرنا و کبیرنا، جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، و ذکرنا و انسانا، اور جو آدمی اور عورتیں ان سب کی مغفرت فرما. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ کر. تو یہ اللہ کے رسول دعا پڑھا کرتے تھے. ایک اور دعا بھی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے مواقع پہ پڑھتے تھے مغفرت کی. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. اے اللہ فواد صاحب کی مغفرت فرما، ان کی جو بشری لغزشیں ہیں ان سے تو درگزر فرما. اللہ کی رحمت جو ہے اس کی غضب پر غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم، اپنی مہربانی اور اپنی رحمتیں ان پہ نازل فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی جو نیک اعمال ہے، انہوں نے جو ایک اچھائی کا راستہ ہم سب کو دکھایا ہے، ہمیں اگر کبھی طاقت اور قوت ملے، شہرت اور دولت ملے، تو اللہ تعالیٰ مطابق ہمیں بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ کہ ہم اسی طرح تعمیر کے لیے ہم استعمال کریں، تخریب کے لیے ہم نہ کبھی استعمال کریں. اے اللہ ہم سب کو اس موقع پر صبر جمیل کے توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا الہ العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موقع پر میرے منہ سے صرف الحمدللہ کا لفظ نکلے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت آسانی فرمائی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہترین مہینہ عطا کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جمعرات کا دن عطا کیا، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد ان کی تدفین ہوئی. اور میں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت سمجھتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کی قبولیت کی نشانی ہے. اور ان کے چہرے پہ بہت پرسکون چہرہ تھا ان کا، اور ان کی انہوں نے اپنی اللہ نے ان کو جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھایا، لیکن ان کے لیے یہ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ہی نیکی پہ گزاری تھی، جو صدقہ اور خیرات تھی ان کا جنون تھا، وہ ان کا پیشن تھا. تو ان کو وہ موقع نہیں چاہیے تھا کہ وہ وقت قریب آتا تو اس وقت وہ صدقہ کرتے، وہ صدقہ کرتے رہتے تھے. That was his way of life. That was the one thing he was passionate about. He was passionate about his principles. He was passionate about his ideals. And اس کے لیے وہ کبھی کمپرومائز کبھی سیٹل نہیں کرتے تھے، وہ بھلے ان کی ذاتی زندگی ہو یا ان کی پروفیشنل لائف ہو. اور یہی ان کی لیگیسی تھی ہمارے لیے. اور بس ان کو اپنی ذات پہ خرچنا اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو صدقہ کرنا اچھا لگتا تھا، ان کو خیرات کرنا اچھا لگتا تھا. ان کا شوق ہی یہی تھا، ان کا پیشن ہی یہی تھا. اور مجھے اگر اللہ 1/4 بھی ویسا بنا دے جیسے ان کا دل تھا تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوگی میرے پہ. اور میں بہت خوش ہوں کہ وہ سب کچھ وہاں پائیں گے جو انہوں نے یہاں کیا. مجھے اس بات کی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اس چیز کی مجھے خوشی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم جہاں خرچو گے تم وہاں پاؤ گے. تو میں اپنے فادر کے بارے میں یہی الفاظ یوز کر سکتی ہوں، اور نہیں پتا مجھے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا تو پلیز کہیے. السلام علیکم. مجھے جو ابو کے بارے میں جو سب سے زیادہ جو چیز یاد ہے یہ ہے کہ ابو نے ہمیں کنٹینٹمنٹ سکھائی. ابو نے کہا کہ میں حلال روزی کما رہا ہوں
اور اس میں جو ہم کھا رہے ہیں نا یہ دال اور چاول، یہ اس میں جو ذائقہ اور اس میں جو مزہ ہے وہ حرام رزق میں نہیں ہے. اینڈ انہوں نے ہمیشہ اس بات یہ ہمیں سکھایا اپنے رویے سے بھی کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے تھے. He would be happy for others. I never saw a hint of jealousy in him ever in my life. مطلب یہ کہ کبھی envious بھی نہیں ہوتے تھے اینڈ دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا مجھے یہ بہت بڑی بات لگتی ہے کہ اور جینوئنلی خوش ہونا دوسرے کی ترقی پہ، اس کی کامیابی پہ، اس کا فائنینشیل سکسیس پہ. اینڈ دوسرا یہ کہ he spent his life reflection of God. He was always searching for answers, and because of that people misjudged him and people thought کہ وہ دین کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا blasphemy کر رہے ہیں. But those were his genuine questions. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کو اپنے سوالات کے جواب مل گئے اور وہ بہت مطمئن اور سرخرو ہو کے گئے because he looked so much at peace. He met his creator in a state of peace. And جو نفس مطمئنہ کی بات کی جاتی ہے کہ وہ ایک مطمئن روح جو ہے وہ اس دنیا سے گئے. اور his legacy is that you think of others and not to be selfish, and دوسرے کا درد محسوس کرنا. وہ جب کسی کی تکلیف یا کسی کی پریشانی دیکھتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. He would cry, he would genuinely cry for a person who is suffering, and then he would get up and do something about it. This is his legacy. This is what he taught us by his actions. And Sarah and I, when we were kissing him goodbye, we thanked him کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ حلال رزق پہ پالا، کبھی حرام نہیں کھلایا. And he taught us contentment, and he gave us these amazing values. And all of this comes from my دادی جان جو کہ جن نے ان کی تربیت کی. پپو جان پلیز say something. پپو جان پلیز آپ کچھ کہیں. عائشہ، امبر باجی، اینی ون؟ جری چچا پلیز آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. پپو جان پلیز بولیں. میں یہ کہہ رہی تھی بیٹا کہ تم اس وقت کی بات کر رہے ہو جب اس کے آئیڈیاز بڑے میچور ہو چکے تھے. میں اس کو بچپن سے جانتی ہوں، میرا چھوٹا بھائی تھا، بچپن سے ہی اس کے آئیڈیاز ایسے تھے. ایک دفعہ کسی کے گم پیسے اس کو مل گئے اور وہ کتنی دیر اس کو تلاش کرتا رہا کہ یہ میں جو والیٹ ہے اس بندے تک پہنچا کے آؤں. بڑا چھوٹا تھا اس وقت، بڑا چھوٹا تھا. اور ہماری امی نے ہمیشہ یہی سمجھایا کہ حقوق العباد جو ہیں وہ سب سے بڑی انسانیت ہے. جو شکل اللہ نے آپ کو دے دی، جو قابلیت دی، یہ اللہ کی دین تھی. لیکن کیریکٹر جو آپ بناؤ گے وہ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، وہ آپ کا اپنا سب کچھ ہے، وہ آپ کی بڑائی ہے کہ آپ نے اپنے کیریکٹر کو کیا بنایا. بچے بیٹا لائق بے حد تھا، فرسٹ آتا تھا اور میٹرک میں اس نے ٹاپ کیا. گورنمنٹ کالج میں سے کیوبیکل ملا، گورنمنٹ کالج میں ڈیبیٹنگ کرتا تھا، ڈیبیٹس میں اس کو رول آف آنر ملا. پھر اس نے CSS کیا، اس میں ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا. اور آئندہ کی زندگی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس نے پھر اپنی بڑی سادہ زندگی گزاری. کسی کی لالچ چیزوں کو دیکھ کے نہ کبھی اسے لالچ آئی، نہ ابھی کبھی اس نے ان چیزوں کو لینے کی کوشش کی. سادہ رہتا تھا، سادہ کھاتا تھا. آپ لوگوں کو بھی یہی تربیت دی. اور یہ واقعی ساری جو باتیں ہیں یہ امی نے سکھائی تھیں. امی نے ہمیں بتایا تھا کہ انسان بننا سب سے بڑی بات ہے. انسان بنو، محنت کرو، اپنی محنت کا کھاؤ. اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں یہ وقت آئے گا. میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں. اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے. وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا. میرے لیے وہ ہمیشہ میرے پاس ہے، کبھی نہیں گیا. صرف یہ لاہور کے 2-3 سال تھے جو ہم علیحدہ رہے، ورنہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہی تھا کراچی میں.
اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی چادروں میں لپیٹے, رحمت کی چادر میں لپیٹے. آمین. پروردگار اس کے لیے ہر آسانی کرے, آمین. جس طرح وہ آپ کا پیارا رب کا بھی پیارا بن کے رہے. جس طرح وہ ہمارے لاڈلے تھے اسی طرح اللہ بھی ان کے لاڈ کرے. آمین. بالکل. He was your baby brother. پھپھو جان کے شہزادے. بیٹا بھائی سارے پیارے ہوتے ہیں لیکن کسی نہیں پوسٹنگ کہیں, یہ تو بالکل میرے, ہمارا تو دن رات کا ساتھ تھا. شادی سے پہلے 5 سال میرے پاس رہا, میرے بالکل بچوں کی طرح تھا. میرے اپنے بچے تو بہت چھوٹے تھے. پھر منصور نے کہنا شہری کو کہ تمہاری امی کو اپنے بھائی سے بہت پیار ہے, وہ جب لسی بناتی ہیں تو ساری جھاگ بھائی کے گلاس میں ڈال دیتی ہیں. تو شہری ٹیبل پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا تھا دیکھنے کے لیے کہ امی کس کے گلاس میں زیادہ ڈال رہی ہے. میرے لیے وہ کچھ, میں کہتی تھی کسی کو کمی نہ رہ جائے, جس طرح اس کے لیے امی کرتی تھی میں اسی طرح اس کے لیے کروں سب کچھ, سے کوئی کمی نہ رہے, تو محسوس نہ ہو کہ میں امی نہیں ادھر. اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے پروردگار. میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹا, میرے تم بڑی دنیا جہان کی بس باتیں یاد آ رہی ہیں. میٹرک میں وہ پاس ہوا, ٹاپ اس نے کیا, تو میں نے کہا امی ہم نے ڈھولکی بجانی ہے, ہم نے رونق لگانی ہے, خوشی کرنی ہے. پھر ہم نے بہت خوشی کی. پھر لاہور آئے, پھر ساری فیملی جمع ہوئی, سب نے پریزنٹس کھانے, بڑی دعوتیں ہوئی. بس بڑے اچھے وقت تھے بیٹا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اللہ اپنی آسانیاں کرے اس کے لیے. Amber Baji, Aisha, would you like to say something? Aisha is not there? Yeah, Aisha, we're getting waiting. Aisha is, Assalamu alaikum. Sorry, I'm not switching on my video. I hope you'll forgive me. عائشہ نے جوائن کیا ہوا ہے ویٹنگ روم میں. میرا خیال ہے تم لوگوں کے شاید نمبرز پہ کوئی لمٹ ہے, وہ جوائن نہیں کر سکتی ادھر سے. بٹ کوئی بات نہیں, اس کو ریکارڈنگ مل جائے گی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے تو بہت ہی پیارے ماموں تھے. میں تم لوگوں سے اتنی کل شیری بھائی کا فون آیا مجھے, اور مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو شیری کا اور میرا افسوس ایک دوسرے کے ساتھ بنتا تھا, کیونکہ وہ ہمارا بچپن تھے. Before you were born, I know him from before you were born, and we were the first children he loved. Actually, I think وہ ہمیں اتنا پیار کرتے تھے. ہمارے ہم ان کو اتنے امیزنگ سے لگتے تھے کہ کیا ہیں چھوٹے سے. بٹ for me, ان کی بریلینس, ان کی انٹیلیجنس, جو کتابیں وہ پڑھتے تھے, مجھے ابھی تک یاد ہے برٹرنڈ رسل کی کتاب ان کے بیڈ سائڈ پہ ہوتی. میں کہتی تھی کہ ایسی بھی کوئی کتابیں پڑھ سکتا ہے جو اتنی انٹلیکچوئل ہوں. اینڈ آئی تھنک میری لائف میں ان کا بہت زیادہ, ان کا میوزک کا شوق ڈائریکٹلی آئی فیل مجھے ورثے میں ملا ہے. میرا محبت مجھے جو کتابوں سے ہے مجھے ورثے میں ملی ہے سو مچ. مجھے سب جب کسی نے کچھ کہنا ہوتا تھا, ہاں بس کتابیں ہی پڑھتی رہتی ہے فؤاد کی طرح, تو مجھے وہ ڈانٹ بھی اچھی لگتی تھی کہ دیکھو مجھے میرے ماموں کی سے ہی ملا ہے نا, مجھے ڈانٹ بھی پڑی تو کس سے ملا ہے. So اللہ میاں ان کو جزا دے. For me, his stories will stay with me forever. He's a part of our life. I think پتہ ہے میں اور شیری تمہیں ٹھیک سے بتا بھی نہیں سکیں گے یہ, because جو ماموں جو تمہارے ابو ہیں وہ ہمارے ماموں تھوڑے ڈفرینٹ ہیں اس سے نا. We know him from a different time also. اور ان کے بچپن کی سٹوریز ہمارے لیے ایسی تھی. میں ایسے امی اور ماموں کے بچپن کی سٹوریز سنا کرتی تھی جیسے پتہ نہیں کوئی فیری لینڈ کی سٹوریز ہوں. وہ سٹوریز میری لائف کا حصہ ہیں, ان لوگوں کی اس وقت کی. امی ایک بڑا پیارا قصہ ہے فؤاد ماموں کا, سب کو ہنسانے کے لیے سنا رہی ہوں کہ انہیں شادی کا کتنا شوق تھا. امی کو یاد, ہمیشہ ہم سنتے ہو کہتے تھے بس میری بھی شادی کرا دو. کسی کی شادی گاؤں میں, وہ گنجاؤ میں جب رہتے تھے, اینڈ ہی واز اباؤٹ 5 or 6 years old. So I remember him like this. Obviously I never saw him like that, but for me he is, I think مجھے جو بات ان کی امیزنگ لگتی ہے کہ انہوں نے اپنی انوسنس کو ہمیشہ ریٹین کیا. ٹل ان میں ایک ایسی انوسنس تھی جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی. اینڈ ٹرولی آئی تھنک دیٹ از واٹ از دا موسٹ انڈیورنگ تھنگ اباؤٹ ہم, کہ
no matter what happened, ساری real world so called اس کے اوپر نیچے ہر قسم کے لوگوں سے وہ ملے, لیکن ان کی جو اپنی ایک core innocence تھی انہوں نے کبھی نہیں lose کی. And I want to celebrate him. I want to remember him in the best possible way rather than those last photographs that I saw. But اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے, ان کی ہر نیکی کو 1000 گنا کروڑ گنا بڑھائے, اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو کہ نادانستہ طور پہ ہوئی ہوگی اس کو اللہ میاں معاف کرے, اور ہم سب کو توفیق ادا کرے کہ ان محبتوں کا ہم حق ادا کر سکیں جو ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ہمارے ارد گرد پھیلائی, اتنا پیار بانٹا. تو اللہ ہم سب کو دس نیکسٹ جنریشن اللہ ہمیں توفیق ادا کرے کہ ہم ان کا پاس ان کو نبھا سکیں. آمین. بہت دعا ہے ان کے لیے, تم لوگوں کے لیے, ممانی کے لیے بہت دعا. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you very well. Jerry Chacha? Jerry Chacha. Ji. So I apologize. Ji. I apologize. I may speak in English, but however, so I knew Father since his childhood. I used to visit him. I used to spend my summers there. So there are three things. Number one, regardless of how he looked at certain things in his life, I one day told you, young boy, he used to go to local mosque and say the adhan. I don't know whether he ever told you that. We've heard about it. That was what Majid Saab. So he said, I have never seen aapki dadi jaan si jisko hum baji khala, jisko hum bibi jaan, sorry, I don't know what to. So bibi khala jo aapki dadi jaan si, I have never seen a humbler person than her. I saw her in childhood, and it was just an amazing person who so little needs, yet at the same time she's guiding her child daily with actions rather than just speaking. She was a very quiet person by nature. Now, when I will go there, your dad was always very nice to me, but I could see that he was brilliant. He will read things very fast, absorb things. And then I could see him that now I realize that he was pondering all the time, thinking. Har waqt sochte rehte the. Now I have to tell you something about your grandfather. So I must have been about 5-6 years old. At the middle of the night, there was a very strong knock on the door on their house, which was a big door in their house. I don't know whether you have seen that house or not, in Kunjat. And there was, I think Khurram has seen it. have you seen it? Khurram has seen it. We haven't seen it. Has seen it, yes. Over there. وہ حویلی کی طرح دکھتا تھا, بہت بڑا تھا. Yeah, it was a beautiful house. So there was somebody banging on the door and asking for your grandfather. So when he opened the door, there was a person, he said that you need to come. I think Amber and I were talking yesterday that I think the internet is with us for almost 5 years. Ji. Can you hear me? Ji, you he was in that house with us for about 5 years. So we kind of, honestly, I used to think that my mother only had one brother, and Shwer Mamu, Avais Mamu, and Jerry and Ruby were her cousins. And that's how close I was to him. And I used to think that, he was everything, because he would play with us, he would tell us stories, jokes. His car was parked outside always. He used to have a Jeep, and we used to play in that Jeep, and he would even take me to school sometimes. I used to go to Habib School at the time. And, he was not particularly fond of getting ready early in the morning. So, what happened was that we left a little late, and I knew I was going to get into trouble. So when I got to school, I said to Fawad Mahmood that if I go inside, I'm going to get into a lot of trouble. They'll tell me to ke murgha ban jao.
and I'll be in a lot of trouble. So he said, then don't bother even going in, and just don't tell your mother. I'll just take you to my office with me. So I went to his office and played all day in his office, and we never told Ammi Jaan that I didn't go to school. He didn't tell her, and I didn't tell her. And I remember that playing in his office. He was assistant collector for customs at the times, and he used to wear a white uniform, and I remember that day as if it happened like yesterday. And I must have been maybe 5 or 6 years old, and so yeah, he was very near and dear to our heart. And the fact that all this is happening is still very surreal. I'm still not quite able to wrap my head around it, but here we are. Thank you, Sherry bhai. Aisha, please kuch kaho. Would you like to say something, Aisha? Aisha, you there? I'm just going to try and contact Aisha. I'll see if she can hear properly or not. Okay, so don't worry. If I find her, I'll ask her to say something. Okay. Farah, can you say a few words? Can you hear me? Farah, can you hear me? बेटे मैं रूबी चचा बोल रहा हूँ. रूबी चचा. अस्सलाम वालेकुम. मेरी सिचुएशन वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे वो कई दफा ट्रीट किया करते थे जिस तरह वो शेरी, अंबर और आयशा को ट्रीट करते थे. So he was never really able to place me at the right place because of my age. I was much younger than he was. But there is something very interesting that I have never shared with anyone. ये कोई बात है, उस चीज को ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं कि फवाद भाईयन ने मुझे, मैं कराची में था तो मुझे फवाद भाईयन कहने लगे कि तुम्हें म्यूजिक का शौक है. तो मैंने कहा हाँ मुझे म्यूजिक का शौक है. मुझे कहते हैं मेहदी हसन को सुनोगे? मैंने कहा जरूर. मैंने कहा शायद वो मेहदी हसन वहां पे होगा, तो उसकी जगह मुझे ये घर ले गए, अपने घर ले गए. वहाँ हम तकरीबन 2-2.5 घंटे मेहदी हसन की गजलें सुनते रहे. मुझे कहते हैं तुम्हें ये स्पीकर सिस्टम पसंद है? मैं कहा ये बड़ी अच्छी आवाज है इसकी, और बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है. तो मैंने कहा कि ये बात उस टाइम पे वो सारी डिस्कशन खत्म हो गई. हमने म्यूजिक एंजॉय किया, टाइम गुजारा, हंसते रहे, मजाक वगैरह करते रहे. और मैं उसके बाद वापस आ गया. वहां से फिर मैं लाहौर चले गया. लाहौर कुछ दिन रहने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो कराची में रुका 1 दिन के लिए. तो मुझे कहते हैं मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ने आऊंगा. मैं कहा ठीक है. दूसरे दिन जब वो एयरपोर्ट पे आए तो उनके हाथ में एक बैग था. मुझे कहते हैं ये तुम अपने साथ ले जाओ. इस बैग में क्या है? कहते हैं ये स्पीकर सिस्टम है जो तुम्हें पसंद आया था. किसको पसंद आया? So that's the kind of person he was. I have never shared that with anyone, and I brought that with me, and I still listen to it. It's a very nice speaker system, and he had it in a bag, holding in a bag. कि ये छोटे भाई ने पसंद किया है, so I might as well give it to him as a gift. So that's the kind of person he was, and it is so difficult to put words around what he did, how he did. There was so much affection involved. Then there was another time, I think he must be in 10th grade at that time. So we were much younger. I don't think I had gone to school at that time. So myself, Imran, and आपके अब्बू, हम सारे ईद की नमाज पढ़ने गए. जब ईद की नमाज पढ़ने गए तो जब सजदे में गए तो इमरान और मैं, क्योंकि हम तकरीबन एक ही उम्र के थे, मुझे ये याद नहीं कि वजह क्या थी, लेकिन हम दोनों ने नमाज के दौरान हंसना शुरू कर दिया. अब वो हंस रहे हैं और फवाद भाईजान को समझ नहीं आ रही थी कि वो हमें चुप करवाएं कि अपनी नमाज कायम रखें.
تو اس کشمکش میں ان کی بھی نماز ٹوٹی, ہم دونوں نے دوڑنا شروع کر دیا ساری نمازیوں کے دوران میں, تو سارے لوگ پریشان ہو گئے. تو مجھے کہتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے, اس طرح کی چیزیں کرتے ہو. سو ان کا اور میرا تعلق بڑا عجب سا تھا, بڑا ڈفرینٹ سا تھا. مجھے وہ بچہ بھی سمجھتے تھے, چھوٹا بھی سمجھتے تھے. At the same time, he wanted to have intellectual conversations with me, both on religion, philosophy, and that kind of stuff. So it was a very complex. I think کوئی بھی نہیں اس سے بچا ہوگا. His intellectual conversations. So it was a complex relationship, but it was a wonderful relationship. روبی میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ وہ علی پہ اتنا فخر کرتا تھا جس کی کوئی حد نہیں. جب بیٹھنا کہنا روبی کا بیٹا بہت لائق نکلا. جب مجھ سے یہ بات اس نے ضرور کرنی, اور میں نے کہا تم علی پہ فخر کرتے ہو, تم اپنے معاملات کو دیکھو. تو اس نے علی پہ بے حد فخر کر, بہت خوش ہونا کہ وہ تو وہاں گیا ہے, اس یونیورسٹی میں ہارورڈ میں گیا ہے, فلاں, بہت اس کا very very proud of him, very he was very proud. And I think, by the way, he still thought of you as, I think, a younger person, because when he saw you on video call, he said, "Kamal hai, Ruby, tere te bhi age aa rahi si." He couldn't believe that you have aged. You know, being with him these last 2 weeks, just me, Sarah, and him, it was a gift from God. The time that we spent with him, it was truly a gift from God, and we're very very grateful for that we were able to be with him, and we laughed and we joked and go dabaya, and you know how he was about being massaged. He would never it was never enough. So وہ ہم نے بہت لاڈ اٹھائے ہم نے. اچھا, اس کا سر دبانے بیٹھتی تھی نا, تو چھوٹی اس پکھی کی کہانی سنانی شروع کر دیتی. میرا دل چاہتا تھا میں اب بھی ماموں کو مکھی کی کہانی سناؤں. جس دن اس نے ماموں سے ویڈیو بات, تو کہتے میں نے کہا ماموں امی میرا بھاجی ایک اور چیز وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے جو ہی آنا نا مجھے کہنا, جب بھی میں کراچی آتا تھا مجھے کہتے تھے دیکھ ذرا میں یہ شروع کرنے لگا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہنا کہ یہ دونوں کو, یہ امبر, عائشہ اور شہری کو داجا باجا کی کہانی سنانی ہے. ماموں یہ والی ان کو سناتے تھے, امبر اور شہری کو, مجھے نہیں سنائی ہوئی. مگر میں ابھی ماموں سے پچھلے ہفتے بات کر رہی تھی, تو میں نے ماموں جو ہیں وہ مجھے دیکھ کے جو ہے نا وہ بڑا حیران ہو رہے تھے, تم تو بڑی چینج ہو گئی ہو, تو یہ یو نو, اور اچھی طرح خوش ہو رہے ہو گئی ہو, unrecognizable, you lost so much weight. I know, تو مجھے کہا بڑی تم اچھی لگ رہی ہو, اور باقیوں کو بھی کہیں دیکھو. تو میں نے کہا ماموں زیادہ نہ بولیں, یہ نہ ہو میں آ کر مکھی کی کہانی سنا دوں. تو 2 سیکنڈ کے لیے took ماموں to recollect that time, and then I could see a look of pain on his face, and then he cracked up. Oh, یہ کیا torture device کر رہی ہے میرے لیے. But یہاں سے I wasn't able to join from my own laptop, تو ادھر ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ابو, زارا, myself, we are sitting here together. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہمارا, آپ تھوڑا سا اونچا بولو. اچھا, اب آ رہی ہے. Actually not my sister, I'm not too used to this. اچھا, I think I will speak for all of us here. ہماری ایسوسیشن فواد چچا کے ساتھ زیادہ I think in the past 10-15 years اس لیے ہوئی کیونکہ وہ یہاں لاہور میں تھے. اور to be honest مجھے بڑا مطلب بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے to hear all of your stories.
from a bygone time, क्योंकि हमने तो वो देखा ही नहीं हुआ टाइम ना. हम लोग फवाद चाचा के साथ कराची में होते थे, ऊपर से हम होते भी अबू धाबी में थे, और कभी कभी हम मिलते थे साल में एक दफा. लेकिन ये जो पास्ट 10 years का टाइम था, इसमें हमने फवाद चाचा को बहुत क्लोजली देखा. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये थी जो मुझे याद पड़ती है कि he was always there for us at all those difficult moments when I was not there, या I would be struggling. मतलब मुझे ये याद है कि 1997 में फवाद चचा, मैं और अब्बू, हम लोग अमेरिका गए थे अब्बू के ट्रीटमेंट के लिए. तो फवाद चचा ने थ्रू आउट बहुत ख्याल रखा, और मैं भूल ही नहीं सकती ऐसी चीजें. रूपी चचा ने, शाइला चची ने इतना ख्याल रखा हमारा. बट फवाद चचा वाज देयर थ्रू आउट. और ऑफ कोर्स आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम. आई वाज वेरी, और अब्बू के तो इतनी दोस्ती थी फवाद चचा के साथ, इतनी दोस्ती थी कि, और मैंने वो चीज देखी है कि पास्ट 10 years में, हम लोग इंग्लैंड में थे 2010 में, तो पीछे से ज़ारा और हसन को डेंगू हुआ. तो हम बड़े परेशान, क्योंकि ऑब्वियसली अम्मी अब्बू के लिए तो बाहर हॉस्पिटल जाना आना भी मुश्किल. तो फवाद चचा साथ साथ गए टेस्ट कराने और सारी चीजों का ध्यान रखना. फिर अब्बू का बाईपास हुआ है आई थिंक 2014 में. 2014 अब्बू जी, 2014 में. तो फवाद चचा was the only one who was there with me in the hospital. बच्चे घर पे छोटे थे, my husband was फारूक तो घर पे होते थे, उनका ध्यान रखने के लिए नाम नहीं आ सकती थी, ज़ारा हसन नहीं आते थे, बट फवाद चचा was there with me. और मैंने रोना शुरू कर दिया जस्ट अब्बू को जब अंदर लेके जाने लगे ना, तो उनको एनेस्थीसिया देने लगे थे, तो आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब थोड़ा सा. तो फवाद चचा ना, अब्बू को मुझे याद है कि बाद में कहते हैं बेटी है ना इसलिए रो रही है. मुझे नहीं बल्कि उन्होंने आके कहा, अब्बू को जाके कहते हैं कि बेटी है ना तुम्हारी इसलिए रो रही है. तो शुक्र है खुदा का कि दैट वो सारा प्रोसीजर ठीक हो गया एंड ऑल. बट आई रिकॉल हिम एज सच अ जेन्युइन पर्सन. और ही वॉज देयर फॉर अस थ्रू आउट. मतलब ये इस तरह की चीजें कि मतलब खुद आ जाते होते थे. और ये कि लास्ट जो अब्बू बताते हैं कि महीना पहले आए, तो ये लोग प्लान बना रहे थे किधर जाने का, लक्ष्मी चौक जाने का प्लान बना रहे थे, जूस पीने के लिए, खाना खाने के लिए एंड ऑल. तो ये लोग आपस में बड़ा, इनकी आउटिंग्स भी रहती थी, कभी कोई जगह जाके देखने चले जाते थे एंड ऑल. तो मुझे बड़ी रियश्योरेंस होती थी कि वो हैड सम कंपनी, स्पेशली आफ्टर अम्मीज पासिंग. और घर बड़ा पास था, तो वो इनका बड़ा, मैंने ये टाइम आखिरी 10 सालों का जो था ना, वो हम लोगों ने ये देखा हुआ था क्लोजली. बात ये ना बेटा, इनका बचपन इकट्ठे गुजरा हुआ था. ये जिस पर एक जश्न का मंजर होता था, सारे ये कजन इकट्ठे जाते थे. बिल्कुल. अवैस को इनकी तो बड़ी बचपन की दोस्ती थी. कम है. You know, in his last moment, last few days, उनके, मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हिट की थी वो ये थी कि how he was so accepting of whatever was happening. I didn't see any fear in his eyes. I never once saw any kind of anxiety or fear. He was just, you know, irritated with the BiPAP. बस वो 2 दिन जरा irritation थी. Other than that, he didn't complain at all. And he was so dignified about it, and he would say कि अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी. मैं कहती थी अब्बू अपने लिए दुआ तो करें आप. He said बेटा जो अल्लाह की मर्जी है. यानी he knew maybe that I am going to die, but he had accepted that as the will of God. And then मैंने उनसे एक दिन ये कहा, मैंने कहा अब्बू आप ठीक हो जाएंगे और आपने मेरे साथ कराची चलना है, and you're going to spend time with me. तो मुझे कहते हैं इंशाल्लाह. तो मैंने कहा ठीक है, आप वादा भी करें ना, इंशाल्लाह ठीक है वादा करें. तो कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ इंशाल्लाह और तुम मुझे कह रही हो मैं वादा करूँ. So that was the kind of faith he had. And the day that he was recovering very well and he was talking to us, Khurram और मरियम आ गए, and he was so sort of, you know, full of energy. उठ के बैठ गए, इतनी बातें की, हल्का सा गुनगुनाया. And then he started praising Mehdi Hasan, and he said, you know, Mehdi Hasan, you know, he, मतलब उनके बारे में जो कहा जाता है कि, you know, the voice he has is a gift from God. मतलब वो ऐसी आवाज है कि बस, you know, बस वो खुदा की तरफ से हो सकती है. फिर कहने लगे इंसानों की क्या तारीफ करनी, सारी तारीफ तो खुदा की, हर चीज खुदा ही की तारीफ बयान करती.
تو دس واز ہز لیول آف اللہ کے بارے میں جو ریفلیکٹ کرتے رہتے تھے, جو سائنس کے میگزینز آرٹیکلس پڑھتے تھے, it was all his reflection on who God is. And matlab it was very inspiring, it was not done in the way ke ritualistic manner ke namazein padh rahe hain ya Quran us tarah se padh rahe hain, but his reflection was always he was always reflecting on God. اور یہی ہمیشہ this was his passion. جس طرح وہ بیٹھ کے جب شروع ہو جاتے تھے نا ہم, اور پریکٹیکل باتیں ہم ان سے شروع کریں تو وہ نہیں سمجھ آتی تھی ان کو کہ ابو یہ بلب فیوز ہو گیا, ابو یہ ہو گیا. He was not concerned with that. آج ہم that was always مامو نا. that was always یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے. ہاں بالکل. تو ہاں بولو عائشہ. فرا سارا اور اسپینڈ بہت کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور نائٹ اسپینڈ پہ یا شام کو یا دوسرے دن صبح تو ایک سیشن جیسا ہوتا تھا جو ماموں کے بستر پہ ہوتا تھا. وہ مانی اٹھ جاتی تھیں ٹو میک فرینچ ٹوسٹ, دیز آر آل لائک اسٹینڈرڈ پروسیجر. اور ماموں جو ہیں وہ برٹرنڈ رسل کی باتیں شروع کر دیتے تھے. آئی ریمبر ایز اے چائلڈ میں یہ ذرا ہیوی کانورسیشن ہوتا ہے صبح کے لیے, گنگنانا شروع کر دیتے تھے, اور ماموں اسٹل کنوینس exactly. No, but then 10 minutes later he would come back to the topic we were talking about. He would, he had just been thinking. So when jab wo gungunate the, that was his way of just going off into his head and thinking. Yes. So badi ek jise kehte hain na, ek badi etched memory mere liye childhood ki. Abia, you want to say something about your dada? Okay, Abia wants to say something about her dada. This is Khurram's daughter. To say that Dada was very kind. He was very kind, and he always give charity money, and he was very nice and kind, and he was honest. Alhamdulillah. ماشاءاللہ چھوٹی سی بچی ہے. And Abia is also inspired to give charity. یہ جو اپنے پیسے سیو کرتی ہے یہ ہمیں بتا رہی تھی کہ I'm going to give it all to the poor people because Dada used to do that. So she says I'm going to do that as well. ہے نا Hamza, you want to say something? We can end it. آپ کچھ کہہ آج grandchildren should say something. ہاں جی السلام علیکم. نانا جان کے ساتھ بس وہ لگتا ہے کہ ایک دم سے وقت نکل گیا بالکل ہی, اینڈ زندگی کا پتہ نہیں چلتا ہے. سپوز ایک دم سے سب کچھ ہو جاتا ہے اینڈ بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں. بٹ وہ کل تدفین کر رہے تھے کیونکہ جب تو اس وقت مجھے نا یاد آیا, میں مسکرا رہا تھا کیونکہ ساری یادیں مجھے واپسی ذہن میں آ رہی تھی. اینڈ ان کے ساتھ ہمیشہ جب بھی آنا ہوتا تھا ان کا تو لاہور شفٹ ہو گئے تھے جب اس کے بعد تو کبھی کبھار زیادہ ملاقات نہیں ہوتی تھی, سال میں ایک دفعہ اس طرح سے. وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ہمیشہ جو تھا مجھے بلا کے سب سے پہلے تو دبانا ہوتا تھا, وہ تو ساتھ ہوتا ہی تھا لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ سب سے پہلے میرا بھی ان کے ساتھ شوق سملر تھے, سائنس اینڈ فلاسفی اینڈ ان ساری چیزوں پہ تو ڈسکشن کرنا ہمیشہ. اور وہ ماشاء اللہ سے خود اتنے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رہتے تھے ان چیزوں پہ, تو آئی یوز ٹو لرن لاٹ آف تھنگ ان سے. پھر مجھے وہ کوشچن کرتے تھے, پوچھتے تھے اباؤٹ ڈفرینٹ تھنگس. وہ ایز اے یعنی کہ ایج تو ان کی کوئی وہ ریگارڈ نہیں تھی, ان کو مطلب ہوتا تھا مجھے آگے ہے اور کیا مل رہا ہے مجھے اس سے نا. تو وہ ہمیشہ مجھے ساتھ بٹھا کے پھر وہ ڈسکس کرنا ساری ڈفرینٹ چیزیں ان کے ساتھ, فلاسفی پہ, سائنس پہ. تو وہی یادیں پھر رہ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر انسان چلا جاتا ہے تو پھر یادیں ہی رہتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کا یعنی کہ اتنا زیادہ وہ شوق تھا, اتنا پیشن تھا کہ وہ ہمیشہ جب کچھ کرنا ہوتا تھا مجھے بلاتے تھے. ٹیکنالوجی میں ماشاء اللہ ان کو اتنا زیادہ شوق تھا, اتنا زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رہتے تھے ہمیشہ.
So he was He would always always talk about the robots that are coming. different चीजों के बारे में, नई developments क्या है साइंस में, क्या Everything will become done तो robotically. वो हमेशा was always discussing with me कि अब क्या होगा and this and that and different topics पे हम लोग discussion कर रहे होते थे बैठ के. तो वो मुझे बुलाते, फिर ये अभी तक मुझे याद, एक दफा जब नया उन्होंने iPad नया लिया था तो उनको सबसे पहली फिक्र ये थी कि इसमें मैं बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, मुझे जरा बुक्स निकाल के दिखाओ कौन कौन सी मिलती हैं. तो मैंने उनको खोल के दिया, ऐसे उन्होंने कहा रसल की किताबें, तो मैं किताबें खोल के पढ़ के टाइटल्स बता रहा हूँ, ये है ये है ये है. उन्होंने कहा ये भी पढ़ी हुई, ये भी है ये भी है ये भी है. उन्होंने कहा कोई नई बताओ. मैं कहा तो सारा आपने तो पढ़ा हुई है सारा, इसमें तो जो कुछ है. उन्होंने कहा चलो फिर कांट को खोलो. उसको खोला, उसकी सारी बुक्स को गो थ्रू किया. उन्होंने कहा ये भी मैंने सारी पढ़ी हुई है. मैंने कहा ये तो अवेलेबल ही यही है इसके ऊपर. तो वो यानी कि शोज के का उनका ज्यादा शौक था ना इन चीजों के लिए, कितना ज्यादा वो वेल रेड थे. बहुत यानी कि वो यादें रह जाती हैं. तो इट वाज वेरी अच्छा टाइम था, यानी कि जो उनके साथ मेमोरीज गुजरी हैं वो सब याद ही रहती हैं. And as a child, I remember Bertrand Russell की किताब ऑफिस से आते थे और वो किताब पकड़ी भी होती थी और पेंसिल हाथ में, and he would be underlining. I have vivid memories of that. और मैं सोचती थी कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब that was his way of relaxing and unwinding. Philosophy की किताब खोल के और उसको पढ़ रहे हैं और उसको underline कर रहे हैं. So this is the legacy that he's left for us. सर एक दफा और दुआ कर लेंगे बस. Thank you so much all of you. Allah Ta'ala हमारी ये एफर्ट कबूल करे. May all these prayers reach him. Allah Ta'ala उनके दर्जात बुलंद करें. Allah Ta'ala उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी करें. And may he be received with honor and love from Allah. He is with the most merciful now. And he's with the Creator. He's with his Creator, his Lord. And हम सबकी ये दुआ है कि वो बहुत अच्छे मकाम पर होंगे. Ameen. Amen. Thank you so much, all of you. Assalamu alaikum. जी. आमीन बेटे. आमीन आमीन Amen. आमीन आमीन. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. Thank you everyone for coming. Thank you. Thank you so much. खुदा हाफिज बेटे. Allah Hafiz.